السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے، ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے. داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلیل کر دینے والا بھی وہی ہے، عروج دینے والا بھی وہی ہے، پستی دینے والا بھی وہی ہے. ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے. ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اوپر اکیلے میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے، میرے پروردگار کا حکم چلتا ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ پررحمت مہینہ جو رب کا مہمان بن کر کے ہمارے پاس آیا تھا، آج اس کا الوداعی خطبہ جمعہ ہے. دو تین روز کے بعد یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. پھر معلوم نہیں کہ جب دوبارہ یہ رمضان آئے ہم یہاں پر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. باغ میں بیٹھے ہوئے تو دیکھا ایک بلبل بڑی بے چین نظر آتی ہے، کبھی اس درخت پہ بیٹھتی ہے، کبھی اس درخت پہ بیٹھتی ہے. تخیلات میں، اشعار کی صورت میں اس بلبل سے سوال کیا، کیا بات ہے تو بڑی بے چین ہے، بڑی بے قرار ہے؟ بلبل نے جواب دیا، شیخ سعدی آپ کو نہیں پتا آج بہار کا آخری دن ہے، آج کے بعد بہار رخصت ہونے والی. شیخ سعدی نے جواب دیا، بھئی بہار رخصت ہونے والی ہے تو بہار اگلے سال پھر آ جائے گی، پریشانی والی کون سی بات؟ تو اس بلبل نے جو جواب دیا وہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہے. بلبل کہنے لگی، شیخ سعدی بہار تو اگلے سال پھر آ جائے گی، لیکن اگلے سال پتہ نہیں میں زندہ ہوں گی کہ نہیں. رمضان تو اگلے سال پھر آ جائے گا، لیکن پتہ کوئی نہیں ان ہماری صفوں میں کون کون ہوگا، کون کون نہیں ہوگا. منبر پر کھڑا ہوا یہ شخص موجود ہوگا کہ نہیں ہوگا. ابھی موقع ہے، ابھی کچھ لمحے باقی ہیں، ابھی کچھ قیمتی گھڑیاں باقی ہیں. ابھی رب کو منا لیجئے. ابھی وہ آوازیں بلند کروا رہا کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آجا، میری رحمت جوش میں ہے، ابھی آجا میرے در پہ آجا.
آ کے آنسو بہا لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اور 11 مہینے ہو گئے تجھے گناہ کرتے ہوئے، 11 مہینے ہو گئے اللہ کی بغاوتیں کرتے ہوئے، 11 مہینے ہو گئے میں مسجد میں نماز کے لیے نہیں آیا، 11 مہینے ہو گئے گناہ بڑے کیے توبہ کوئی نہیں کی، 11 مہینے ہو گئے میری آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہا، 11 مہینے ہو گئے میں نے رب کے راستے میں صدقہ نہیں کیا، 11 مہینے ہو گئے میں نے اپنے رب سے صلح کوئی نہیں کی۔ شیطان کے پیچھے چلتا چلتا 11 مہینوں کی زندگی گزار گیا۔ کائنات کے پروردگار کی رحمت دیکھیے، اللہ اس بندے کو آواز دے کر کے بلا رہا ہے، او میرے بندے تجھے 11 مہینے ہو گئے ہیں شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے، آج اب تو میں نے اسے جکڑ دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، آجا اب میرے دربار میں آجا، آجا ابھی مجھ سے معافی مانگ لے، میں تو تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، کہیں ایسا نہ ہو رمضان تو گزر ہی گیا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں جن لوگوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا، آپ نے منبر پر قدم رکھا، آمین کہا، صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، آج خلاف معمول آپ نے آمین کہا، فرمانے لگے جبریل آیا، اس نے کہا جس بندے نے رمضان کا مہینہ پا لیا، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ پا لینے کے بعد وہ اپنے رب کو نہ منا سکا، وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، وہ اپنے دل کو صاف نہ کروا سکا، وہ اپنے رب سے صلح نہ کر سکا، وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، مجھ جبریل کی بھی لعنت، میرے نبی نے اس پر آمین کہا۔ وہ لعین ترین شخص ہے جس کے پاس رمضان آیا اور وہ اپنے رب کو نہ منا سکا۔ حضرات آئیے، رمضان تو گزر گیا، اب بندے دو اس رمضان میں پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ بندہ جس نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، ایک تو وہ بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ گیا، ایک تو وہ بندہ جس نے آنکھوں سے آنسو بہا دیے، ایک تو وہ بندہ جس نے لمبے لمبے سجدے کر دیے، ایک تو وہ بندہ جس نے نماز تراویح کو ادا کر لیا، ایک تو وہ بندہ جس نے سارے روزے رکھے، ایک تو وہ بندہ جو رات کی تاریکی میں اٹھ اٹھ کر کے رب کو مناتا رہا، ایک تو وہ بندہ جو چھپ چھپ کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا رہا، ایک تو وہ بندہ جو سحری اور افطاری کے انتظامات کرتا رہا، ایک تو وہ بندہ جو اپنے رب کے لیے پورا مہینہ اس نے کھپا دیا، اپنے رب کو منانے پہ لگا دیا، اپنے رب کو راضی کرنے پہ لگا دیا۔ اس کو مبارک ہو، اس کے لیے خوشخبری ہے، عید تو اسی کی ہے نا جس نے اپنے رب کو منا لیا۔ نئے کپڑے پہننے کا نام عید کوئی نہیں ہے، عید تو اس شخص کی ہے جس نے روزے رکھے اور اپنے رب کو منا لیا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، لیکن آئیے، گناہ گار تو ہر انسان ہے، آپ میں سے کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو گناہ گار نہ ہو، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابین، تمام کی تمام آدم کی اولاد گناہ گار ہے، تمام کی تمام آدم کی اولاد خطا کار ہے، تمام کی تمام آدم کی اولاد سیاکار ہے۔ گناہ تو ہونا ہی ہے، گناہ سے پاک تو کوئی ذات کوئی نہیں، گناہ تو ہر انسان سے ہونا ہے، گناہ غلطی تو ہونی ہی ہے، غلطی کوتاہی تو ہونی ہی ہے، لیکن میرے رب نے نا اس انسان کو بہترین گناہ گار کہا ہے۔ بھلا کوئی گناہ گار بھی بہترین ہوتا ہے؟ بھلا کوئی خطا کار بھی بہترین ہوتا ہے؟
لیکن میرا رب کہتا ہے تمام گناہ گاروں میں سے بہترین گناہ گار، بہترین خطا کار وہ ہے جس سے جب غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، غلطی کرنے کے بعد شرمندگی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے کر کے میرے دربار میں حاضر ہو کر کے جب مجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھے تمام لوگوں میں سے سب سے بہترین نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ تو سبھی نے کیے ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی۔ حضرات گرامی قدر، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے، مومن سے جب غلطی ہوتی ہے، جب مومن سے کوتاہی ہوتی ہے، جب مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد یہ بے تاب ہو جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا دل لرز جاتا ہے، اس کا دل کپ کپانے لگتا ہے، اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے کندھے کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اور یہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے، یہ بے چین ہو جاتا ہے، یہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہ تو کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں آتا، گناہ کرنے کے بعد میں پریشان نہیں ہوتا، گناہ کرنے کے بعد میرے ماتھے پر پسینہ نہیں آتا، گناہ کرنے کے بعد بھی میں آ کر کے رب کے سامنے روتا کوئی نہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی میں اللہ کی زمین کے اوپر اسی طرح دندناتا پھرتا ہوں، مجھے پرواہی کسی کی کوئی نہیں، مجھے تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کا دل میں خوف نہیں آتا۔ اور دوسری مثل ہماری بنتی ہے جس کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا۔ میرے نبی فرماتے ہیں دوسری مثال اس انسان کی ہے جب فاجر انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ تو مومن سے بھی ہونا ہے، گناہ تو فاجر سے بھی ہونا ہے، لیکن مومن سے جب گناہ ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب فاجر و فاسق سے گناہ ہوتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ایک مکھی اس کے ناک کے اوپر آ کر کے بیٹھی اور اس نے یوں ہاتھ ہلا کر کے اس مکھی کو اڑا دیا۔ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر خوف نہیں آتا۔ یہ آپ کی اور میری کہانی میرے نبی نے بیان کر دی ہے۔ آپ میں سے ہر انسان ان دو کیٹیگریز کے اندر آتا ہے، یا تو وہ مومن ہے، ایسا مومن ہے جو گناہ کرنے کے بعد کپ کپا جاتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، یا پھر وہ فاسق انسان ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد بھی رب کی عدالت میں آ کر کے آنسو بہا کر کے توبہ نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں جو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرنے والے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے احادیث سننے والے، لیکن انداز کیا ہے جب گناہ ہو جاتا ہے، دل کس انداز کے ساتھ تڑپتا ہے۔ نگاہیں نیچی آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ گناہ گار ہیں، آج کے اس خطبہ کے اندر ایسا سبق ہم نے پڑھنا اور سیکھنا ہے کہ خطبہ ختم ہو، ہمارے جسم سے گناہ مٹ جائیں، خطبہ ختم ہو، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج توبہ کا وقت ہے، چند لمحات باقی ہیں، رحمت بڑی جوش کے اندر ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیطان کو جکڑا ہوا ہے، جہنم کے دروازے بند ہے۔ آجا اب وقت، اب لمحہ ہے، ابھی نیند میں سو کر کے لمحات کو ضائع مت کیجئے۔ دیکھیے نا، ہم تو گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں رب کا خوف نہیں آتا، لیکن یہ میرے نبی کی ایک صحابیہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جوہینہ قبیلے کی ایک عورت ہے جس سے گناہ ہو گیا، جس سے زنا ہو گیا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ جاتی ہیں، آ کر کے عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں زنا کے باعث حاملہ ہو چکی ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے سرپرست کو بلایا۔ سرپرست جب حاضر ہوا، میرے نبی فرماتے ہیں احسن الیہا فاذا وضعت فأتنی بہا، جب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے اس کو لے کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ بچہ اس کا پیدا ہو گیا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر میں وہ عورت ہوں جس سے گناہ ہو گیا ہے، جس سے غلطی ہو گئی ہے، جس سے زنا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے آرڈر کیا، آپ نے حکم ارشاد فرمایا اس عورت کو پتھر مار مار کر کے رجم کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ جب اس کو رجم کر دیا گیا، جب اس کو مار دیا گیا، جب اس کی میت پڑی ہوئی، اب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بولے، عرض کرتے ہیں محبوبہ عورت تو بڑی بد کردار تھی، عورت تو بڑی گناہگار تھی، عورت تو بڑی سیاکار تھی، آپ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ تو پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، آپ تو رسولوں کے رسول ہیں، ایک بد کردار عورت کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر تجھے نہیں پتا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اس عورت نے، اس میری صحابیہ نے ایسی پکی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہگاروں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، اللہ اس کی توبہ کی وجہ سے مدینہ کے 70 گناہگاروں کو معاف کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ کوئی توبہ آج اس خطبہ جمعہ میں کوئی ایسی توبہ ہم بھی تو کیجئے نا، کوئی رب کو منانے والا اس انداز سے اس جمعہ کے اندر بھی تو بیٹھا ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں حضرت ماعز ابن مالک میرے نبی کے یار، میرے نبی کا صحابی ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، سیاہ کاری ہو گئی ہے، زنا کر دیا، گناہ ہو گیا، میرے نبی کے پاس آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَيْحَكْ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ وَتُبْ عَلَيْهِ، اور میرے یار چل واپس لوٹ جا، تجھ پر افسوس ہو، جا کر کے رب سے معافی مانگ، اللہ سے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ تھوڑی سی دور چلے اور چلتے ہوئے پھر رب کا خوف دل کے اندر آ گیا کہ دنیا کا عذاب، دنیا کی مصیبت، دنیا کی پریشانی تو برداشت ہو جائے گی، لیکن اگر موت آ گئی اللہ کی عدالت میں کیسے جواب دوں گا۔ پھر میرے نبی کے پاس آگے عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے نبی نے پھر لٹایا، تیسری بار پھر آگے، پھر لٹایا، چوتھی بار پھر آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ دیکھیے تو صحیح نا کیسی تڑپ ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر۔ یہ میرے نبی کے طلبہ ہیں، یہ میرے نبی کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے یار ہیں، یہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ بھائی گناہ تو سب سے ہوا، گناہ تو ہوتا ہے، انسان ہے، گناہ تو کرے گا۔ میرے نبی کے یاروں سے بھی گناہ ہوئے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انداز کس انداز کا ہونا چاہیے، گناہ کرنے کے بعد آپ کی زندگی کس انداز کی گزرتی ہے، گناہ کرنے کے بعد آپ کی آنکھیں کس انداز کے ساتھ دیکھتی ہیں، گناہ کرنے کے بعد آپ کا دل کیسے دھڑکتا ہے۔ میرے نبی کا یہ یار پریشان ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے، اگر میں مر گیا اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، جو سزا بنتی ہے مجھے دیجئے۔ آج ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں نا، لیکن گناہ کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر خیال نہیں آتا اور زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور یار دیکھی جائے گی، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ انجوائے کرنے کا وقت ہے، نوجوان کی جوانی کا وقت ہے، ابھی گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ ارے بھائی کیا دیکھا جائے گا، جب موت کا فرشتہ آ کر کے روح کو
کو قبض کر کے لے کر کے جائے گا. کیا تب دیکھا جائے گا جب قبر کے اندر انسان پہنچے گا. اور میرے نبی فرماتے ہیں جب گناہگار انسان قبر کے اندر جائے گا اور قبر اس کو اتنے زور سے دبائے گی کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف آ کر کے رہ جائے گی اور وہ چیخ مارے گا اور اس کی چیخ کو ساری کائنات کے لوگ انسانوں اور جنات کے علاوہ سنیں گے. حضرات گرامی قدر کب دیکھا جائے گا؟ آئیے ابھی دیکھا جائے گا. ابھی موقع ہے, ابھی دستور ہے, ابھی لمحات باقی ہیں, ابھی توبہ کا وقت موجود ہے. پھر نہ ملے گا, پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے کہ نہ کرے. میرے نبی نے صحابہ کو بلایا, ذرا دیکھو تو صحیح نا, اس کی ذہنی توازن تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیا اس نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ نہیں نہیں, اللہ کے پاک پیغمبر ہوش کے اندر ہے. میرے نبی فرماتے ہیں لے جاؤ اس کو, جا کر کے رجم کر دو. اس کو جا کر کے رجم کر دیا گیا, اس کو رجم کر دیا گیا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں دو گروہ بن گئے, دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کہتا ہے مائز پکڑا گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے, جیسے اس کے گناہ تھے ویسا نتیجہ ہو گیا, اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا. دوسرا گروہ کہتا ہے واہ سبحان اللہ, مائز نے کیا توبہ کی ہے, کیا توبہ کی ہے, کس انداز کی پکی اور سچی توبہ کی ہے. اب دو گروہ بن گئے. دوسرا اور تیسرا دن گزرا. میرے نبی صحابہ کرام کے درمیان سے گزرتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں استغفروا لماعز ابن مالک, اور میرے یارو اپنے بھائی مائز کے لیے اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو. لقد تاب توبة لو قسمت بین امت لوسعتهم. میرے نبی فرماتے ہیں مائز نے اتنی پکی اور سچی توبہ کی ہے کہ اگر مائز کی توبہ کو امت کے ایک بہت بڑے گروہ کے اوپر تقسیم کر دیا جائے, اللہ اس بہت بڑے گناہگاروں کے گروہ کو مائز کی توبہ کی وجہ سے سب کے سب کو معاف کر کے رکھ دے. صبح توبہ کیجئے. آپ میں سے, ہم میں سے کوئی تو آئے اور رب کی عدالت میں آ کر کے توبہ کیجئے. حضرات گرامی قدر صرف صحابہ کرام نے توبہ نہیں کی, بلکہ جس پیغمبر سے بھی اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی رب کی عدالت میں آ کر کے اس نے توبہ کی ہے. اور بذات خود میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے, میرے نبی سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی, کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں آپ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ رب سے توبہ کرتے, 100 مرتبہ استغفار کرتے, 100 مرتبہ رب سے معافی مانگتے اور اپنی زبان سے یہ کلمات کہتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. حضرات گرامی قدر آئیے رب سے معافی مانگیے. آؤ نا میں آپ کو اپنی تقریر کا دوسرا عنوان بتاؤں. جب آپ رب کی عدالت میں آئیں گے, جب آپ اللہ سے معافی مانگیں گے, اللہ آپ کو کس انداز کے ساتھ معاف کرے گا. اب توجہ میری طرف رکھیے. رب کائنات کے نام بہت سے نام ہیں, اللہ کے بہت سے نام ہیں, میرے رب کے بہت سے نام ہیں. اللہ الذی لا الہ, میرے نبی فرماتے ہیں ان للہ 99 اسماء, اللہ کے نام 99 نام ہیں, میرے پروردگار کے 99 نام ہیں. کون کون سے اللہ کے نام ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر. میرے رب کے 99 نام ہیں اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نا میرے رب کے ناموں کی تعریف کی, ان کا معنی اور مفہوم بھی بتایا ہے. لیکن میں آپ کو 3 نام بتاتا ہوں اپنے رب کے 3 نام, اللہ کے 3 نام. اللہ کا پہلا نام اللہ غافر ہے, دوسرا غفار ہے, دوسرا غفور ہے. علماء نے معنی لکھا غافر کا معنی اللہ معاف کرنے والا, اور غفار کا معنی اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا, اور غفور کا معنی اللہ ہمیشہ ہی معاف
معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے خطاکار اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے رکھ دیے ہیں۔ یہ دیکھیے تو صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک شخص بڑا مالدار تھا، اور اس کے مال کی وجہ سے وہ اللہ کا باغی ہو گیا، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگ گیا، اللہ کے ساتھ دشمنی کر لی ہے۔ اب رب کا کہنا نہیں مانتا، ساری زندگی رب کی بغاوت میں گزار دی۔ اب جب مرنے لگا اپنی تمام کی تمام اولاد کو جمع کرتا ہے اور ان کو ایک وصیت کرتا اور کہتا ہے ایک وصیت ہے تم سے، جب میں مر جاؤں مجھے مٹی میں نہ دبانا، مجھے جلا دینا، میری جب راکھ بن جائے میرا راکھ کا کچھ حصہ پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے اڑا دینا، میرے راکھ کا کچھ حصہ سمندر کے اندر جا کر کے بہا دینا، اور میرا ایک ایک ذرہ الگ کی راکھ بن گئی، اس کی راکھ کو اڑا دیا گیا۔ اب وہ تو کائنات کا شہنشاہ ہے، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ وَالْبَحْرَ، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، اس نے بر و بحر کو حکم کیا، آرڈر کیا، اس کے سمندر کے ذرات جو ہے وہ جمع ہونے لگ گئے، اس کی ہواؤں کے ذرات جمع ہونے لگ گئے۔ اب اس کو رب کی عدالت میں کھڑا کر دیا گیا۔ میرا رب پوچھتا ہے اور میرے بندے بتا تو صحیح تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے، تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ عرض کرتا ہے ربا من خشیتی کا یا رب، اے اللہ ساری زندگی تیری بغاوت کے اندر گزار دی، ساری زندگی تیرا کہنا نہیں مانا، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی۔ اب جب میں مرنے لگ گیا میرے دل میں تیرا خوف آ گیا، میں نے کہا میں مرنے لگا ہوں، اب میری ملاقات اپنے پروردگار سے ہونے لگی ہے، میں اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے رب کے سوالوں کا کیا جواب دوں گا، میں کیسے اپنے پروردگار کا سامنا کروں گا؟ اس لیے میں نے کہا میرے ذروں کو بہا دو، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں اپنے رب کی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کن فیکون کے مالک، آپ نے مجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر لیا۔ کائنات کا پروردگار مسکرا دے گا اور میرا رب کہے گا او میرے بندے تیرے دل کے اندر میرا خوف تو آیا نا، آخری وقت میں ہی تیرے دل میں میرا خوف آ گیا کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، جا اسی خوف کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیا۔ کوئی ایسا خوف ہم بھی تو پیدا کریں، کوئی ایک آنسو تو رب کی عدالت میں پیش کریں نا۔ یارو صدیاں گزر گئی میری آنکھ سے آنسو نہیں بہا۔ حضرات گرامی قدر، وہ تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پروردگار تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، آؤ تو صحیح نا اس کی عدالت میں آ کر کے اس کا دروازہ بجاؤ تو صحیح۔ میرے نبی نے نا رب کائنات کی رحمت کو سمجھایا۔ توجہ میری طرف، میرے نبی تشریف فرما، ایک غزوہ ایک جہاد کا میدان سجا ہوا، میرے نبی موجود، صحابہ کرام بھی موجود ہے۔ ایک عورت، سیاہ عورت، اس کا بچہ گم ہو گیا، وہ دیوانہ وار اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، دیوانہ وار اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی، آخر کار اس کا بچہ مل گیا۔ میرے نبی خطابت کے بادشاہ، جیسے میرے نبی امام اعظم ویسے میرے نبی خطیب اعظم، میرے نبی سے بڑھ کر خطیب دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر سمجھانے والا دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی موقع کی مناسبت سے گفتگو کیا کرتے، میرے نبی پوچھتے ہیں یارو بتاؤ تو صحیح نا، یہ جو ماں جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، کیا یہ ماں جس کو بچہ مل گیا ہے یہ اپنے بچے کو یہ جو سامنے آگ جل رہی ہے اس آگ کے اندر پھینک سکتی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو ابھی پاگلوں کی طرح، ابھی دیوانوں کی طرح، آپ کو پتہ ہے نا ماں تو پھر ماں ہوا کرتی ہے، ماں جیسی ذات دنیا میں آئی کوئی نہیں، ماں کی ممتا الگ ہوا کرتی ہے، وہ اپنی جان دے کر کے اپنے بچے کو بچا لیا کرتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اپنے بچے کے پاؤں کو دھوپ کے اندر رکھنا بھی برداشت نہ کرے۔ میرے نبی نے پھر مہر لگائی، میرے نبی نے پھر ضرب لگائی، میرے نبی نے پھر بات سمجھائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور میرے یارو پھر دیکھو تو صحیح نا، یہ تو ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو آگ کے اندر نہیں پھینک سکتی ہے، میرا پروردگار تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے چاہے گا میں اپنے بندے کو جہنم پھینک دوں؟
اس کی عدالت میں کوئی آئے تو صحیح۔ ماں کو منانا ہونا تو میں کہتا ہوں ماں مشکل سے مانتی ہے، بڑی جلدی مان جاتی ہے، لیکن ماں مانتے ہوئے اتنا وقت نہیں لگاتی ہے، اتنا وقت ماں کے ماننے میں بھی لگ جاتا ہے، لیکن رب کو منانے میں ایک آنسو لگتا ہے، ایک گریہ زاری لگتی ہے۔ اس کی عدالت میں آ کر کے ایک بار کہہ دیجئے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ ساری کائنات کے خزانوں کا مالک، وہ سمندروں کا مالک ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ کائنات کا پروردگار نام، کائنات کا پروردگار رات کو جو انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں دن کے وقت کائنات کا پروردگار اپنی رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے اور منادی کرواتا ہے او میرے بندو جو تم ساری رات گناہ کرتے رہے ہو، رات کی تاریکی کے دھوکے نے تم سے گناہ کروا دیے ہیں، آج دن کے وقت اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو۔ سارا دن بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ رات کے وقت منادی کرواتا ہے، اپنی رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے او میرے بندے سارا دن گناہ کرتا رہا ہے، آجا رات کے وقت آجا، اپنے رب کی عدالت میں آجا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات گرامی قدر اس کی رحمت تو میں کیا بیان کر سکتا ہوں، وہ تو بڑا ہی رحیم و کریم بادشاہ ہے، وہ تو بڑا ہی رحیم و کریم بادشاہ ہے۔ ایک صحابی نا میرے نبی کے پاس آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ بتائیں تو صحیح نا کل قیامت والے دن بھلا زندگی کا حساب کس نے لینا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت والے ہی دن حساب تو تیرے پروردگار نے لینا ہے، تیرے رب نے لینا ہے، تیرے پروردگار نے لینا ہے، کائنات کے رب نے لینا ہے۔ وہ صحابی نا چہرے پر مسکراہٹ آئی، عرض کرتا ہے اگر کائنات کے پروردگار نے حساب لینا ہے تو پھر خیر ہے، سبحان اللہ، اگر رب نے حساب لینا ہے تو پھر ستی خیر ہے، سبحان اللہ۔ اپنے رب کی رحمت کو پہچانیں گے۔ دیکھیے نا جب بندہ نیکی کرتا ہے نا، جب نیکی کا تصور کرتا ہے کہ آج میں نے نماز ادا کرنی ہے، اس کی نماز کو لکھ دیا جاتا ہے، جب وہ عمل کر لیتا ہے پھر اس کو 7 گنا بڑھا کر 700 گنا بڑھا کر، اللہ کی بڑی رحمت ہے جتنا مرضی نیکی کو بڑھا کر کے لکھ دے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے جب بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے، اللہ گناہ کی نیت پر گناہ کو نہیں لکھتا۔ اگلی بات سنیے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی کائنات کا پروردگار فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ 6 گھڑیوں تک اس کا انتظار کیا جائے، 6 گھنٹوں تک اس کا انتظار کیا جائے۔ کیا پتا ان 6 گھنٹوں میں یہ میرے دربار میں واپس لوٹ کر مجھ سے معافی مانگ لے، کیا پتا آ جائے میرے پروردگار میرے دربار میں آ کر کے حاضر ہو جائے۔ اگر ان 6 گھنٹوں کے دوران یہ میرا گناہگار بندہ میری عدالت میں واپس آ گیا، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں اس کے گناہوں کو لکھوں گا بھی نہیں، بغیر لکھے ہی معاف کر کے رکھ دوں گا۔ اور اگر 6 گھنٹوں میں بھی واپس نہیں آتا ہے تو اس کے گناہ کو 7 گنا بڑھا کر نہیں لکھا جاتا، 700 گنا بڑھا کر نہیں لکھا جاتا، اس کے ایک گناہ کو ایک ہی لکھتا ہے وہ میرا مالک، ایک نیکی کو 700 گنا لکھتا ہے، ایک گناہ کو ایک ہی لکھ دیتا ہے۔ اس کی تو رحمت بڑی جوش کے اندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نا بارش مانگنے کے لیے رب کی عدالت میں حاضر ہوئے، اے اللہ بارش عطا کر دے۔ کائنات کے پروردگار نے وحی نازل فرما دی، یا موسیٰ ان فیکم عبدا قد حار بینا منذ 40 سنہ، تیری مجلس کے اندر ایک ایسا گناہگار بندہ موجود ہے جس کو 40 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، 40 سال ہو گئے ہے وہ میرا باغی ہے، 40 سال ہو گئے ہے اس نے میرے ساتھ دشمنی کر رکھی ہے، 40 سال ہو گئے وہ میری عدالت میں نہیں آیا، وہ بڑا گناہگار ہے، بڑا خطا کار ہے، جب تک وہ مجلس سے اٹھ کر کے نہیں جائے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ کائنات کے سہنے نبی نے اعلان کروا دیا، یا من حارب اللہ، اور 40 سال سے گناہ کرنے والے انسان اخرج یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے، تیری وجہ سے تمام لوگوں پر بارش نہیں ہو رہی، یہاں
یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا۔ اب وہ انسان کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میں آج پکڑا گیا ہوں، اس کو پتہ چل گیا کہ آج میری بات ہو رہی ہے، 40 سال ہو گئے ہیں، آج میں پکڑا گیا ہوں۔ اگر میں مجلس سے اٹھ کر کے جاتا ہوں میرا رہتا کچھ نہیں ہے، اگر مجلس سے اٹھ کر کے جاتا ہوں تو میں پکڑا جاتا ہوں۔ دل ہی دل میں اللہ سے کال ملاتا ہے، اے اللہ 40 سال ہو گئے میں تیرا باغی ہوں، اے اللہ تو نے 40 سال میرے گناہوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اے اللہ اگر آج میں یہاں سے اٹھ کر کے جاتا ہوں یہ سب لوگ پہچان جائیں گے یہ وہ انسان ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ کے بعد تیری بغاوت نہیں کروں گا، اے اللہ آج میری عزت رکھ لے، اے اللہ آج میرا پردہ رکھ لے۔ ابھی یہ بات ہو رہی، ابھی دل ہی دل میں وہ اپنے رب کو منا رہا ہے کہ فَنَزَلَ الْمَطَرُ، آسمان گرجنے لگا، آسمان برسنے لگا، بارش کا نزول ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب من این المطر، اے اللہ یہ بارش کہاں سے آ گئی؟ آپ نے تو کہا تھا جب تک وہ گناہگار بندہ اٹھ کر کے نہیں جائے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، یہ بارش کہاں سے آ گئی ہے؟ کائنات کے پروردگار نے اعلان کر کے کہا بالکل جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے میں نے بارشوں کا نزول کر دیا ہے۔ اب اس کی اور میری صلح ہو گئی ہے، اب اس نے مجھے منا لیا ہے، اب اس نے مجھے راضی کر لیا ہے۔ واہ مالکا، دل ہی دل میں خیالوں میں ہی مان جاتا ہے، تجھے منانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعائیں بھی نہیں کرنا پڑتی، تجھے منانے کے لیے ایک آہ چاہیے، ایک دل کا خیال چاہیے، ایک شرمندگی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربا مجھے اس کا نام ہی بتا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون بندہ ہے جس نے تجھے راضی کر دیا، جس نے تجھے منا لیا ہے۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے او موسیٰ جب وہ ہمارا گناہگار تھا ہم نے تب اس کا نام تجھے نہیں بتایا، اب تو وہ ہمارا مقرب ہو گیا ہے، اب تو وہ ہمارا دوست ہو گیا ہے، ہم اس کا نام تجھے کیسے بتا سکتے ہیں؟ آئیے حضرات گرامی قدر رب کی عدالت میں آئیے، رب سے معافی مانگیے۔ اللہ کی قسم کائنات کا پروردگار معاف کرنے والا ہے، اور رب کائنات نے کیسے کیسے اعمال بتا دیے کہ اس انداز سے بھی میں معاف کر دیتا ہوں، اس انداز سے بھی میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں جو انسان من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رب کے عدالت میں آ جائے، جس نے رمضان المبارک کے اندر قیام کیا، کائنات کے پروردگار نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے رب کائنات نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ من قیام لیلۃ القدر ایمانا، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں ایمان کی حالت میں قیام کیا اللہ نے اس کی زندگی کو بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور چوتھی حدیث سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا، جب دو مسلمان بھائی آپس کے اندر ملتے ہیں السلام علیکم لیتے ہیں، دونوں اپنے ہاتھوں کو آپس کے اندر ملاتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں ان دونوں کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں اللہ دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں کھانا کھاتے ہو نا، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا اپنی زبان سے ادا کر دو، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوہ۔ جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس انسان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسی انداز کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو شیطان ہے نا، ابلیس شیطان، یہ رب کی عدالت میں حاضر ہوا، آ کر کے عرض کرتا ہے اے اللہ مجھے وعزتی کا یا رب، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، میں قیامت تلک کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت دے دے۔ کائنات کے پروردگار نے اس کی دعا کو
قبول کر لیا، اس کو مہلت دے دی، قیامت تلک کے لیے تجھے مہلت ہے، قیامت تلک کے لیے تجھے زندگی دیتا ہوں۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں جب اس کو زندگی مل گئی نا، اب رب کی عدالت میں عرض کرنے لگا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہے وَعِزَّتِكَ يَا رب، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تو نے مجھے مہلت دے دی ہے، تو نے مجھے وقت دے دیا ہے، اب میں کروں گا کیا؟ اب میں تیرے گناہگار بندوں کو گناہ اب تیرے ان بندوں سے میں گناہ کرواؤں گا، اب تیرے ان بندوں کو میں بے نمازی بناؤں گا، اب تیرے ان بندوں سے تیری بغاوتیں کرواؤں گا۔ اے اللہ میرا ایک ہی کام ہے، میں ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں ان پر حاوی ہو جاؤں گا، ان سے گناہ کرواؤں گا۔ کائنات کے پروردگار نے جب ابلیس کی یہ بات سنی، ابلیس کی یہ بات سننے کے بعد کائنات کے پروردگار نے ابلیس کا جواب دیتے ہوئے دو قسمیں اٹھا کر کے کہا اور کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي۔ ابلیس تو ایک قسم اٹھا کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے زندگی دے دی میں آپ کے ان بندوں کو گناہ کرواؤں گا۔ کائنات کا پروردگار دو قسمیں اٹھا کر کے کہتا ہے اور ابلیس سن میری بات، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، اگر یہ تیرے کہنے پر گناہ کرتے رہیں گے، 20 سال تک گناہ کرتے رہیں گے، 30 سال تک گناہ کرتے رہیں گے، 40 سال تک گناہ کرتے رہیں گے، 80 سال تک گناہ کرتے رہیں گے، 90 سال تک یہ میرے بندے تیرے کہنے پر گناہ کرتے رہیں گے۔ 90 سال کا یہ بوڑھا سفید بالوں والا 90 سال تک میری بغاوتیں کرتا رہا ہے، 90 سال کے بعد اس کے دل میں ایک مرتبہ میرا خوف آئے گا اور یہ میری عدالت میں آ کر کے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ آ کر کے عرض کرے گا ربا 90 سال ہو گئے تیری ایک بات نہیں مانی، 90 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے میرے پروردگار اب مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں اپنے اس گناہگار بندے کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اپنے پروردگار کے سامنے آ کر کے توبہ کیجئے، آئیے رب کو منائیے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وقت گزر جائے، جس بازار سے میں گزر کر کے آیا ہوں کیا معلوم اس بازار کی کسی دکان پر آپ کے اور میرے کفن کا لباس آ چکا ہو، معلوم کوئی نہیں ہے کہ آئندہ جمعہ ہم نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، لیکن ایسا نہ ہو رمضان گزر جائے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ آئیے تمام کے تمام بھائی آج اللہ سے توبہ کیجئے، آج اللہ سے معافی مانگیے۔ اے اللہ جتنے گناہ ہو گئے ہیں، جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ معاف کر دے، آئندہ تیری رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا